ذہنی بیماری جس کو عرف عام میں کہتے ہیں شیزوفرینیا، اسکیزوفرینیا، اور اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صداقت علی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ولنگ ویز کے CEO بھی ہیں، ایڈکشن اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ ایک خاص مہمان ہم نے آج بلائے ہیں UK سے. ڈاکٹر رحیل کریم آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر رحیل کریم جو ہیں کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ ہیں، UK میں، مانچسٹر میں اور ہال اسٹریٹ پر اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. آج کے شو میں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. ڈاکٹر رحیل کریم، آپ سے میں آغاز کروں گا آج کے پروگرام کا. آپ بتائیے شیزوفرینیا کیا ہے؟ اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں کئی قسموں کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ کئی قسموں پہ ہیں. اٹ ہیز مینی سب ٹائپس. جی. تو ڈپینڈنگ کہ کون سی سب ٹائپ ہے اس کے بیسس کے اوپر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. تو پہلا تو ہے کہ جب پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا ہے، پھر دوسرا ہے سمپل اسکیزوفرینیا، تیسرا ہے ریزیڈول اسکیزوفرینیا، چوتھا ہے انڈیفرینشیٹڈ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو مختلف قسمیں ہیں، اور پھر کچھ خاص طور پہ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیلوژنس کہتے ہیں. وہ اگر مسلسل چلتی رہیں تو وہ بھی ایک بیماری ہے جس کو ہم پرسسٹنٹ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کہتے ہیں. ہے تو یہ بہت سارا جاگن میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کی سب ٹائپ ضرور ڈٹرمن کرنی چاہیے. اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ پروگنوسس کو اور ایونچوئل ٹریٹمنٹ کے آؤٹ کم کو ڈٹرمن کرتی ہے. پیرانویا تو سمپلی شک جب ایک حد سے گزر جاتا ہے، اور وہ شک اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگلے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بہت بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر. اور رہا پروگنوسس کا مطلب ہے کہ بیماری کتنی جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے، آیا ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، دوبارہ ایپیسوڈز ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں. تو آؤٹ کم ڈٹرمن کرتی ہے پروگنوسس. عام حد تک شک تو ٹھیک ہے، ویجیلنس جسے کہتے ہیں، لیکن یہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ کو کراس کر جاتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیوی اپنے میاں پہ شک کرتی ہے تو وہ شاید کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے میاں کو ایسی حرکتیں کر رہا ہو جس کا بیسس ہو شک کرنا. بٹ people can go as far beyond as hiring detectives, sending those detectives after their husbands, checking their clothes. So it is actually the degree that is important, not the nature itself. تو شک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک certain threshold کے beyond شک جو ہے جی وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو ہم پیرانوئڈ ڈیلوژنز کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا اس میں ایک کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنے کے لیے میں ذرا ڈاکٹر صداقت علی کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر رحیل کریم نے جیسا اسکیزوفرینیا کے متعلق بتایا، کیا کوئی مماثلت تھاٹ پیٹرنز میں، تھاٹ ڈس آرڈر میں، سوچوں کے جو ایک مختلف یا غلط طریقہ یا شک یا یہ جو بنیادیں ہیں، کیا یہ چیزیں آپ کو نشے کے مریضوں میں بھی نظر آتی ہیں؟ اچھا، نشے کے مریضوں میں بھی اس طرح کے سمٹمز نظر آتے ہیں جیسے کہ اسکیزوفرینیا میں ہوتے ہیں، اور اسے ہم ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کہتے ہیں، یا پھر اگر چرس کے استعمال سے ایسا ہوا ہے تو چرس انڈیوس سائیکوسس بھی کہہ دیتے ہیں، جس میں مریض کو آوازیں آتی ہیں یا کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یا اس کے جو علامات ہوتی ہیں وہ اسکیزوفرینیا سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. اگر تو نشے کا استعمال پہلے شروع ہوا ہے اور پھر یہ علامتیں سامنے آئی ہیں تو پھر ہم اس کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی پہلے سے ہی اسکیزوفرینک ہو اور وہ نشہ شروع کر دے تو پھر اسے ڈرگ انڈیوس سائیکوسس نہیں کہیں گے. اور چونکہ کچھ ڈرگز میں خاص طور پر جیسے کہ ماریجوانا ہے یعنی چرس، تو کچھ ڈرگز سے بہت زیادہ
دماغی توازن پہ برا اثر پڑتا ہے. شراب بھی پیرانویا، جب کوئی الکوہلزم میں ہوتا ہے تو پیرانویا عام بات ہے. اور سب سے زیادہ جو پیرانویا ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹس کے ساتھ پایا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرسٹل میتھ کی یا آئس کے نشے کی اور کوکین کا جو نشہ ہے، جس میں لوگ بہت CCTV کیمرے لگا کے اور چاروں طرف سے بہت کانشیس ہو کے اور بہت گارڈز ہائر کر کے تو وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ابھی کسی جانب سے کوئی حملہ ہونے والا ہے. یہ تو طے ہے کہ جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں نشہ موافق بھی نہیں آتا تو ان کے دماغی توازن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور بعض اوقات بہت ہی واضح علامات سائیکوسس کی، یعنی جسے عوامی زبان میں پاگل پن کہتے ہیں، لیکن ہم اسے سیکیٹرک النس یا برین ڈس آرڈر یا دماغی توازن کی خرابی کہتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں آتے ہیں. سیکیٹرک النسز کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ ان کے لیبارٹری ٹیسٹ اس طرح نہیں ہوتے جیسے آپ کولیسٹرول چیک کرا لیں، آپ بلڈ شوگر چیک کرا لیں یا آپ دیگر ٹیسٹ جو کرا لیتے ہیں. تو ہمیں علامتوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا پڑتی ہے، اور علاج میں بھی شروع میں علامتوں کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر راحیل کریم چونکہ اتھارٹی ہیں اسکیزوفرینیا پہ، تو میں چاہوں گا کہ کچھ عام ایسی علامات ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جو اہل خانہ یا معاشرے میں لوگ دیکھیں کسی میں تو وہ جان جائیں کہ ان کا جو معائنہ ہے کسی سائیکیٹرسٹ سے وہ ضروری ہے، تاکہ معاملات بہت خراب ہونے پہ جب ہم علاج کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا جتنا کہ ابتدا میں ہو سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صداقت. ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی علامتیں ہوتی ہیں جس کو ہم ایک پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں، وہ ایک گروپ ہے، ایک کلیکشن ہے سمٹمز کی، اور ایک ہوتے ہیں نیگیٹو سمٹمز. پازیٹیو سمٹمز میں آوازیں آتی ہیں لوگوں کو ہر قسم کی، ان کو کئی دفعہ ایب نارمل طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ کوئی ان کو چھو رہا ہے، کئی دفعہ ان کو خوشبوئیں آتی ہیں جیسے ربر برن کر رہی ہے، اور بٹ کامنلی دا موسٹ کامن ہے وہ آوازیں آتی ہیں فرام آؤٹ سائڈ دیئر ہیڈ. وہ آپ کو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ پرسسٹنٹ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ گئی آواز اور دوسری دفعہ چلی گئی. جیسے مافوق الفطرت قوتوں سے رابطہ ہو جانا، ان سے ہدایات آنا، یا جیسے لگے کہ ہمارے ذہن کے خیالات کو کوئی پڑھ لیتا ہے یا ٹیلی ویژن سے ہمارے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی علامتیں جب کسی فیملی ممبر میں ہوں تو یعنی کان تو کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ان کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے، اگرچہ اس ارادے اور اس پر عمل کرنے میں بیچ میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں. خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ ہم لیں گے. جتنا کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی. سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے، وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے، پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے، یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی، اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں
وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں, کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے, یوٹیوب پہ جانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے, ہمارا پیج موجود ہے جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں, اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جتنا ویلکم بیک ناظرین. جو کامنسٹ پریزنٹیشن ہے, یہ جو کامنسٹ ہمیں چیز تصویر نظر آتی ہے زیادہ پیشنٹس میں, وہ پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کی, یعنی کہ شک جو ہے ایک پریڈومیننٹ پکچر ہوتی. اور ریزیڈول اسکیزوفرینیا ایسا ہوتا ہے جہاں کچھ علامتیں رہ چکی ہوتی ہیں, پریڈومیننٹلی علامتیں ٹریٹ ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن کچھ علامتیں جو ہیں اس کی موجود ہوتی ہیں. ایک اور ہے ہربی فرینک, جس میں مختلف قسم کے چہرے بناتے ہیں, اور سب سے ایک ان کامن ہے اسکیزوفرینیا کی سب ٹائپ جس کو ہم کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. آپ اس بات پہ بہت حیران ہوں گے کہ میں جب پاکستان میں 12-13 سال کام کیا, I saw several of these catatonic schizophrenia patients. ویئرز انگلینڈ میں نے صرف ایک دیکھا ہے تقریباً 22 سال میں. جیسے ہم پازیٹیو سمٹمز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی پازیٹیوٹی والی بات نہیں, یہ سمٹمز ہیں جو بالکل درست ہے سر. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی اور شیزوفرینک میں پائی جاتی ہیں. جیسے عام لوگ آوازیں نہیں سنتے جو موجود نہ ہو, عام لوگ شکلیں نہیں دیکھتے جو موجود نہ ہو. تو اس بارے میں ایک تو آپ ڈیلوژن اور ہیلوسینیشنز کے بارے میں بتائیں کہ یہ دو پازیٹیو سمٹمز ہیں, تو اہل خانہ ان کے بارے میں کیسے کیوریس ہو. دیکھیں جی, آڈری ہیلوسینیشن جن کو ہم آوازیں کہتے ہیں, یہ اسکیزوفرینیا میں بہت کیریکٹرسٹک قسم کی ہوتی ہیں, بڑی خاص قسم کی ہوتی ہیں. اس میں کامنلی یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یہ لگتا ہے کہ یا تو اس کے ایکشنز پہ, سوچوں پہ رننگ کامنٹری چل رہی, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کسی مریض کا نام لیٹ سے ڈیوڈ ہے تو کہتا ہے کہ جی ڈیوڈ از گوئنگ ٹو دا باتھ روم. اس کو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ وہ فالو ہو رہا ہے اور اس کے تمام تر ایکشنز کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اور اس کو واچ کیا جا رہا ہے ٹو ڈگری کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید کیمرے لگے ہوئے ہیں یا ہاؤس از بگڈ. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ 2 سے 3 آوازوں سے زیادہ آوازیں ہوتی ہیں جس کو ہم تھرڈ پرسن آڈری ہیلوسینیشن کہتے ہیں. اس میں اسینشلی یہ بات ہوتا ہے کہ 2 لوگ مریض کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار وہ کتنا برا ہے, وہ ایسی فضول حرکتیں کر رہا ہے, اس نے فلاں گناہ کیے ہیں. تو اگلا آواز کہتے ہاں اس نے ایک گناہ کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. عام پبلک تو سمجھتی ہے کہ جو پتھر مار رہا ہے تو اس کو شیزوفرینیا ہے یا دماغی توازن خراب ہے, یا کبھی برے انداز میں لوگ اسے پاگل پن بھی قرار دیتے ہیں. تو زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ لوگ لے کے آتے ہیں جیسے اسائلمز میں لے کے آتے ہیں, تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایگریسو ہوتا ہے, وہ مار پیٹ کرتا ہے اور اس سے کوئی گھر والوں کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس سمٹم کو لوگ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس کا شیزوفرینیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سمٹم کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ سمٹم میں ایک ریئیکشن ہے, وہ سسپیشس فیل کرتا ہے, لہٰذا اس کے لیے وہ حقیقت ہوتی ہے. تو اس حقیقت کے بیسس پہ وہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. جب وہ رسپونڈ کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں ہوتا ہے. سو ہی کین ورچولی ڈو اینی تھنگ. سو ہی کین آئیدر رن اوے, دوڑ لگا سکتا ہے, یا اس چیز سے کنفرنٹ کر کے لڑ سکتا ہے. میں تو اکثر جب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ
امیجنیشن اور ریالٹی میں ڈفرینشیٹ کرنا ایک انتہائی کمپلیکس بایولوجیکل فنکشن ہے، اور جو صحت مند ذہن ہے وہ امیجنیشن اور ریالٹی میں فیصلہ کر لیتا ہے. جو بیمار ذہن ہے یا جس میں بایو کیمیکل ڈس آرڈر ہے، اس میں یہ تفریق جو ہے بہت مشکل سے ہوتی ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پورے کا پورا گاؤں، بہت سارے لوگ ایک ڈیلوژن آپس میں شیئر کرنے لگتے ہیں. بالکل درست ہے جی. یہ کامنلی ہمیں نظر آتا ہے فیملیز میں، جس میں کہ ایک لفظ ہے جس کو فالو اور ڈو کہتے ہیں آپ، جہاں کہ ڈیلوژن از شیئرڈ، یعنی کہ ایک جو بلیف ہے، فکسڈ بلیف ہے، وہ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں سے ٹریٹمنٹ کا کوئی چانس ہی نہیں. پازیٹیو سمٹمز کی ہم نے کچھ بات کی، تو نیگیٹو سمٹمز کی بھی بات کرنا چاہیں گے کہ نیگیٹو سمٹمز جو اسکیزوفرینیا کے ہیں وہ عام لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکات تو پائی جاتی ہیں. تو کہاں آپ لائن کھینچیں گے کہ یہ عام لوگ ہیں جو اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے، یا ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے، یا آئسولیشن میں ہیں، یا یہ تو سیریس معاملہ ہے بندے کا، یہ تو نیگیٹو سمٹمز ہیں اسکیزوفرینیا؟ نیگیٹو سمٹمز جو ہیں دے آر مچ ہارڈر ٹو ڈیٹیکٹ. اس میں لیک آف موٹیویشن ہے، لیک آف انٹرسٹ ہے، لیک آف ولیشن ہے، لیک آف ڈیزائر ہے. تو چپ کر کے سوشلی وڈرا ہو کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، دنیا سے رابطہ کم ہو جاتا ہے، سیلف کیئر ان کی جیسے صداقت صاحب نے کہا بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. جیسے گھروں میں ایک اچھا بھلا بندہ جو جسمانی طور پر صحت مند ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا اور آئسولیشن میں رہتا ہے، کم بولتا ہے اور اپنی ڈیمانڈز تو پوری کر لیتا ہے، لیکن کوئی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا. مفت بر جن کو کہا جاتا ہے، جو گھروں میں پائے جاتے ہیں. تو مفت بروں اور اسکیزوفرینیا کے جو نیگیٹو سمٹمز ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. پلس اسکیزوفرینیا معاشرے میں 1% پایا جاتا ہے، اور اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو اسکیزوفرینیا ہو تو اولاد میں پھر چانسز 1% کی بجائے 10% ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو. لیکن پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی آئیڈینٹیکل ٹوین ہو تو اس میں امکانات جو ہے 50% ہوتے ہیں کہ دوسرے کو بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں. اگر خاندان میں اور لوگ بھی اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہیں تو کچھ لوگ اگر احتیاط کریں، اپنی نیند کا خیال کریں، ایکسرسائز کا خیال کریں، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، اپنے تھاٹس پہ کام کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو متحرک اور اچھا بنائیں، سوشلائز کریں، اور ان سمٹمز کو جن کو ہم نے نیگیٹو سمٹمز کہا تو ان سمٹمز کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں تو اس سے فرق پڑے گا. جو پازیٹیو سمٹمز ہیں ان کے اوپر تو براہ راست کام نہیں کیا جا سکتا جب ایک دفعہ وہ آ جاتے ہیں، پر نیگیٹو سمٹمز پہ پرو ایکٹیولی کام کیا جا سکتا ہے. سمٹمٹولوجی کا ہونا از آل اباؤٹ چینج. اگر کوئی شخص ہمیشہ سے ہی سلو ہے، موٹیویٹڈ نہیں ہے، کام کرنے کا شوق نہیں ہے، تو اٹ از ان لائکلی کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہوگا. لیکن اگر وہ 13, 14, 15 سال کی عمر تک ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایکیڈیمک ڈکلائن آ گیا، یونیورسٹی میں اس کے مارکس کم آنے شروع ہو گئے، تو وہاں یہ ہمیں زیادہ شک کرنا چاہیے کہ شاید کوئی بیماری کا پہلو آہستہ آہستہ جنم لے رہا ہے. یہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں جی، تو یہ بھی کچھ لوگ ویسے ہی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، جیسے کہ چلو منا نماز پڑھ، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں. تو پھر کہاں جا کے اپنے آپ سے باتیں کرنا جو ہے وہ کوئی سائیکوسس کی علامت یا اسکیزوفرینیا کی سر یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے. آئی تھنک بیفور دی ایڈونٹ آف دیز موبائل فونز، تو میں جب بھی لوگوں کو دیکھتا تھا اب وہ کہ میں آپ گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ یار شاید یہ کچھ صحت مند نہیں ہے. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، تو وہ کوئی بھی اپنے آپ سے بات ویسے نہیں کرتا unless he is talking on a mobile phone.
یا خود سے ہنسنا بھی؟ ہاں خود سے ہنسنا، وہ اس کے انر ایکسپیرینسز اتنے ریئل ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ واقعی ہی وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک شخص مجھ سے بات کر رہا ہے، اور جیسے آپ کو جب لگے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کا نیچرل رسپانس یہی ہوگا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں. سو ان کا ایک انٹرنل ڈائلاگ ہو رہا تھا جو آپ کو آواز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کا جو جواب ہے آپ وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور نارملی یہی ہوتا ہے چونکہ کانٹینٹ بہت ڈیروگیٹری ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، سیریس. ہاں تو اکثر وہ کہتے ہیں شٹ اپ، گو وے، دفع ہو جا، اس قسم کی جو آپ کو شارٹ رسپانسز نظر آتے ہیں، تو دیر آف گریٹ سگنیفیکنس. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لیں گے، پلٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بڑی تعداد جو پیشنٹس کی آتی ہے انڈور اور آؤٹ ڈور، ان کو ایسے تھاٹس آ جاتے ہیں جیسے سیلف ہارم، ڈیلیبریٹ سیلف ہارم، اپنے آپ کو ایذا دینا، اور پھر حتیٰ کہ چلتے چلتے کچھ وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ خدا نخواستہ ایسی سوئسائڈل آئیڈیشن بھی رکھتے ہیں. ہم اس پروگرام کو ایک پریمبل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور جو نیکسٹ پروگرام ہم کریں گے نیکسٹ فرائیڈے کو، وہ اس کو ہم صحیح معنوں میں تھریش کریں گے اور اس کے تمام جو پہلو ہیں ان کو اور سلوشنز بھی دیں گے. جب کوئی اپنے مرنے کی باتیں کرتا ہے تو اس بات کو پھر سنجیدگی سے لینا چاہیے، اگرچہ اس بات کا شبہ کبھی کبھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے ایسا کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری نہیں ہے، یہ ایک اعصابی بیماری ہے جسے سیکیٹرک النس کہیں گے یا سادہ زبان میں برین ڈس آرڈر کہیں گے، اور اس کا ابتدائی علاج کچھ نہ کچھ افیکٹو میئرز پہ مبنی ہوگا، یعنی ادویات، شفقت کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے ساتھ کا احساس دلانا اور کھل کے سوال کرنا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے آپ اپنے گھر میں رکھتے ہوئے حل کر سکیں. اس کے لیے آپ کو فوری طور پر ماہرین یعنی سیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی ڈرگز استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس گورکھ دندے میں انسان کو پھر اپنی جان ختم کرنے کے خیالات آنے لگتے ہیں. سنگل موسٹ امپورٹنٹ سکل جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ بات چیت کی سکل ہے. خودکشی، شکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر، یہ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، اور ہم اگر اپنے لائف سٹائل میں صحیح تبدیلیاں لے آئیں بر وقت، یہ بھانپتے ہوئے کہ ہمارے اندر جینز موجود ہیں ڈائبٹیز کی یا شکیزوفرینیا کی یا بائیپولر ڈس آرڈر کی، تو پھر ہم ان جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں. بڑی تعداد جو پیشنٹس کی آتی ہے انڈور اور آؤٹ ڈور، ان کو ڈاکٹر رحیل کریم، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیزوفرینیا سے ملتی جلتی علامات والی اور کون سی بیماریاں ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو سکیزو افیکٹیو ڈس آرڈر ہے جس میں یعنی کہ مینیا یا موڈ کا کمپوننٹ ہے. پھر ہمیں ایز ڈاکٹرز یہ ہمیں ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو علامتیں آ رہی ہیں برین میں، آوازیں آ رہی ہیں، اس کی کوئی آرگینک وجہ نہ ہو، کوئی اسٹرکچرل پرابلم نہ ہو. کچھ بچوں کو یا لوگوں کو جب انکیفلائٹس ہوتا ہے مننجائٹس وغیرہ کے بعد تو بھی ایسی علامتیں واضح ہونی شروع ہوتی ہیں. کچھ خاص قسم کی ایپیلیپسی کے سیجرز ہوتے ہیں جس کو دورے کہتے ہیں، وہ برین کے خاص حصے جس کو ہم ٹیمپرل لوب کہتے ہیں جو ایموشنز کے ساتھ لنکڈ ہے، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ریئر کائنڈ آف ٹیومرز ہوتے ہیں جو ان ایریاز میں آتے ہیں اور وہ سڈنلی، تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت لازمی ہے، رول آؤٹ کرنا لازمی ہے بیفور یو ایکچولی امبارک آن دی ڈائگنوسس آف اسکیزوفرینیا. ڈاکٹر صداقت علی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ غلط فہمیاں اور تہمات اسکیزوفرینیا کے متعلق کیا کیا ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ اچھا، اسکیزوفرینیا کے بارے میں جو عام غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جادو ہو گیا بندے پہ، یا کسی چیز نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، پوزیس کر لیا ہے،
کوئی جن بھوت سایہ یا اس طرح کی چیزیں، اگرچہ جن کا وجود ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے اندر جن شامل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. جیسے انسان کسی دوسرے جانور کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سکتا، تو جن بھی انسانوں کے ساتھ میرا خیال ہے مکس اپ نہیں ہو سکتے. اور سیکیٹرک النس کو ایک سیکیٹرک النس کے طور پر دیکھنے سے رستہ آسان ہو جاتا ہے فلاح کا اور بیماری سے نجات کا. اگرچہ اس کے لیے ابھی تک لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آئے، جو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آ جائیں گے. تو ایک تو یہ متس ہیں جو کہ ڈاکٹر سے دور رکھتی ہیں پیشنٹس کو، اور وہ جادو ٹونے والے اور اس طرح کے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جنہوں نے ایک نامناسب طور پر مذہبی لبادہ اوڑھا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہوتے، ان کا کوئی نہ مذہب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، نہ وہ عملی طور پر مذہبی شعار میں ہوتے ہیں. آگاہی کے ذریعے جو لائن ہے کلیئر کٹ، وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ جادو جن بھوت کو الگ کر کے. تو یہ جو سیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، ان کے بارے میں اتنا معلومات لوگوں کو دیں کہ لوگ ان کو الگ سے پہچان کے علاج کی طرف رجوع کریں. میو ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور میں ایک آدمی پھر رہا تھا، اس کے سر کے اوپر پٹی تھی. تو میں نے وہ اپنا جونیئر سے پوچھا کہ بھئی یہ ہیڈ انجری کا مریض سیکائٹری کے آؤٹ ڈور میں کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ لگا جی کہ اس کے سر پہ کوئی ورما انہوں نے ٹھوکا ہے اور اسے ہول کر کے اور اس میں سے گندا خون نکالا ہے. تو یہ بھی متس ہیں، ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی متس ہیں. دوسری میں ایک بڑی ہولناک قسم کی آپ کو مثال دوں تھرو مائی کلینکل ورک، کہ ایک شخص، ایک لڑکی تھی جوان سرجیکل وارڈ میں، جس کے دونوں بازو اندر سے جلے ہوئے تھے. تو اس کو بتایا تھا کہ جی اس کو جن چمڑ گیا، تو اس کو گھڑے کے اندر کوئلے ڈال کے اس کے بازو ریپ کر دیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تیسری مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جی اگر کسی شخص کا سر چھوٹا کر دیں تو وہ اللہ میاں کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ مزاروں میں ان کے سر کے اوپر چینز اور کلیمپس لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو اس میں یہ چیزیں ہیں. اور تیسری متس یہ ہے کہ جی اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈھول بجائیں زور زور سے تو جو جن ہے وہ ڈسٹرب ہو کے تو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. تو بعض اوقات مریضوں کے ارد گرد بہت زیادہ شور شرابہ کیا جاتا ہے اور مریضوں کی مار پٹائی کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس جن کی مار پٹائی ہو رہی ہے. ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے جب ہم ڈیزیز کو یہ کہہ سکیں کہ اسکیزوفرینیا؟ دیکھیں جی، علامتوں کی ڈیوریشن ایک کنٹروورشل سا ایشو ہے، لیکن 2 ہفتے کم سے کم چاہیے آف کنٹینیوس سمٹمز، اور 6 مہینے اگر گزر جاتے ہیں تو کچھ ایک کرائٹیریا ریسرچ کے لیے ہے، کچھ یہ ہے کہ کرائٹیریا کلینکل ہے. تو فرام اینی ویئر فرام 2 weeks to 6 months، اور اگر 6 مہینے کے بیونڈ اگر چلتے ہیں تو اس میں ڈائگنوسس فیئرلی کنفرم ہو جاتا ہے. اکثر جو اکیوٹ ٹرانزینٹ سائیکوٹک ایپیسوڈز ہوتے ہیں دے آر ریلیٹیولی شارٹ لیوڈ. تو کوئی اس میں 2 ہفتے اگر وہ پرسسٹ کریں بہرحال تو پھر وہ نہ اکیوٹ رہتے ہیں نہ ٹرانزینٹ رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جن کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے، اہل خانہ ان کو ڈاکٹر کے پاس آسانی سے لا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتے، اور بعض اوقات فیملی ممبرز ڈاکٹر سے ایک قسم کی ساز باز کر لیتے ہیں کہ ہم آئیں گے، اپنا بلڈ پریشر آپ سے چیک کرائیں گے اور آپ مریض کو دیکھنا اور اس کے بعد اس کو دوائی لکھ دینا. اب یہ بات کلیئر ہے کہ پلز آر فار دی ایلز، یعنی کہ اگر آپ مریض بیماری اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا تو وہ دوائی کیوں کھائے. تو اس کی بھی جو ایکسپلینیشن از ویری لاجیکل. دوسرا ہے کہ ملکوں میں بھی فرق ہے. آلدو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے، یہ جو پرانے زمانے میں اس کو لونسی ایکٹ کہتے تھے. انگلینڈ میں سون ایز دا مینٹل ہیلتھ ایکٹ، جہاں ریلیٹیوز اور ڈاکٹرز کین ریکویسٹ فار اے مینٹل ہیلتھ ایکٹ اسیسمنٹ. وہاں 3 ڈاکٹرز، 2 ڈاکٹر، ایک سوشل ورکر اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ اگر مریض ہسپتال نہیں جانا چاہتا تو اس کو زبردستی یعنی مینڈیٹری ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی، جسے ہم
कंपल्सरी डिटेंशन करते अच्छा, हैं। ये पाकिस्तान में भी ये सहूलत कानूनी मौजूद है, जी हाँ, लेकिन लोग practice फ़ायदा नहीं नहीं फायदा ले नहीं रहे। होता। सर फिर हम यहाँ पे कोवर्ट की मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को? देखिए जी, कोवर्ट मेडिकेशन तो एक ह्यूमन राइट की वायलेशन है। जी, वो मैं पूछना चाह रही थी। आपको क्या पता कोई जहरी दे रहा हो किसी को। कोवर्ट मेडिकेशन का रोल है, हमारे यहाँ तो बहुत रोल है। तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, डॉक्टर साहब को ऐसे ड्रॉप्स डालते हो जिस कोई रंग ना होए, तो ना ही टेस्ट कोई ना हो। खुशबू हो। नहीं, ऐसे होते भी हैं, पर हाँ जी। एक दिन जो है वो काट की अंडिया बीच चौराहे में फूट जाती है और मरीज को पता चल जाता है कि ये मुझे खुफिया दवाई दी जा रही थी, और उससे ताल्लुकात, हंगामा, और आइंदा किसी के हाथ से पानी भी नहीं पीना। Exactly. तो फिर किसी दिन दवाई हो गई, किसी दिन दवाई ना हुई। इंसान जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है उनमें से एक चीज़ दिमागी तवाज़न की ख़राबी भी है। जो स्टिग्मा है स्किज़ोफ्रेनिया के नाम में, इसे ख़त्म करना पड़ेगा कि ये महज एक केमिकल इम्बैलेंस है, और वो इंसान कोई कमतर नहीं हो गया, घटिया नहीं हो गया। अगर उसका बैलेंस ख़राब हो गया है तो बैलेंस को रिस्टोर किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत सी अच्छी अद्वियात पिछले 70 साल में आई हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, पलट के आते हैं। कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले, ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जान के उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितना तीन लफ्ज़ हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। तो ये समझ लें कि एक इन तीनों चीज़ों को मिला के बायो साइको सोशल। तो बायोलॉजी हम इसलिए कहते हैं कि दिमाग में जो केमिस्ट्री है वो अल्टर होती है, जो डोपामीन के चेंजेस हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इमेजिनेशन और रियलिटी में तफर्रुक करता है, उसमें चेंजेस आती हैं। और यकीन करें कि दिमाग में रिसेप्टर्स हैं डोपामीन के, तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह मियां ने शायद दवाइयाँ वहाँ रिसेप्टर्स पे लगाने के लिए ही वो रिसेप्टर्स बनाए हैं। तो अगर बीमारी दी है तो रिसेप्टर्स दी हैं, और रिसेप्टर्स पे जाके अद्वियात लगती हैं तो केमिकल बैलेंस को वो रिस्टोर हो जाता है। तो ये तो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। इंसान एक एनवायरनमेंट का प्रोड्यूस है, उसकी कोई जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होगी जिसने उसको एक पर्टिकुलर बीमारी को प्री डिस्पोज किया,
اس میں ہمیں نے دیکھا ہے جیسے کچھ ٹچ بھی کیا ہے کہ مونوزائگوٹک ٹوینز اور ڈائیزائگوٹک ٹوینز میں یہ ڈینمارک میں ڈینش رجسٹرز رکھے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مونوزائگوٹک ٹوینز irrespective of where they are have developed illnesses. چاہے ایک ٹوین ڈینمارک میں ہے دوسرا انڈیا میں ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ فیملی اسٹڈیز میں بھی ہم یہاں بھی کلسٹرز دیکھتے ہیں اور صداقت صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ کئی ممبرز آف دا سیم فیملی کم ٹو یو فار ٹریٹمنٹ. تو دا کلوزر یو آر ٹو دا انڈیکس پیشنٹ دا مور دی ہائر دا پرابیبلٹی, یعنی کہ جتنے بھی آپ کلوز ریلیٹیو ہوں گے اتنی ہی پرابیبلٹی النس کی زیادہ ہے. لیکن ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنے میں آیا کہ بڑے کوئک رزلٹ مل سکتے ہیں, اور کوئی کرائسس سچویشن ہو جو کسی اسکیزوفرینک پیشنٹ کی زندگی میں ہے تو ود ان 24 آور اس سچویشن کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اتنی تیزی سے تو تعویذ اور ان چیزوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا, دم کرنے سے بھی میں نے کچھ ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ اگر ڈاکٹرز ہوں, جیسے کہ لوگ پیٹ میں درد ہو تو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں, تو اگر کوئی اس قسم کے کرائسس میں ہے جس میں اسکیزوفرینیا کی علامتیں واضح ہو رہی ہیں تو ان کو بھی ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کے جانا چاہیے پہلی لائن آف ایکشن کے طور پر. اور انڈور ٹریٹمنٹ اور آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں فرق یہ ہے کہ جو پیشنٹ تعاون کرنے والے ہیں تو وہ آؤٹ ڈور میں ہوں گے, جو تعاون نہیں کرنے والے وہ انڈور میں ہوں گے. کسٹڈی ان کے لیے لیگل کسٹڈی کی ایک سہولت موجود ہے جو لوگ لے سکتے ہیں, اور اس میں علاج گاہیں بھی تعاون کر سکتے ہیں. جیسے ویلنگ ویز میں ایک لیگل ایڈوائزر ہر وقت آن کال ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیملی رابطہ کرتی ہے تو ہم انہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کہتے ہیں, اور پھر پیشنٹ کا علاج قانونی بنیادوں پر شروع ہوتا ہے. دیکھیے سب سے پہلا ڈائگنوسس جو کرے گا اسکیزوفرینیا کا تو وہ تو ڈاکٹر کرے گا, سائیکیٹرسٹ کرے گا. لیکن پھر سائیکیٹرسٹ سمجھائے گا فیملی ممبرز کو, ابنڈنٹ نالج دے گا کہ وہ بھی, جیسے آج کل لوگ گوگل پہ چلے جاتے ہیں, لوگ معلومات تیزی سے حاصل کرتے ہیں, تو 24 آور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گوگل سے یا یوٹیوب سے معلومات حاصل کر کے ڈاکٹر کے ہم نوا بن جاتے ہیں کہ ہاں یہ اسکیزوفرینیا ہے. لیکن مریض کو پھر ہم نوا بنتے ہوئے یا ڈائگنوسس کو مانتے ہوئے کچھ 1 مہینہ لگتا ہے, جس میں فیملی ممبرز اس کو وہ واقعات بتاتے ہیں جو ماضی قریب میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, جس میں شہادتیں موجود ہوتی ہیں, ٹھوس ثبوت موجود ہوتے ہیں. ریٹروسپیکٹیو جب بات کی جاتی ہے ایسے مریض سے جس کی ذہنی صحت بحال ہو چکی ہے, فہم و فراست ٹھیک ہو چکی ہے, اور آپ احترام سے بات کرتے ہیں اور آپ کھل کے بیماری کا نام لیتے ہیں, تو جن چیزوں کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے, بار بار ذکر کیا جاتا ہے, تو وہ مسئلے گھروں میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جن کے بارے میں گول مول بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑی تکلیف ہے یا یہ بڑا ماحول خراب ہے یا کچھ ہے, پر کھل کے بات نہیں کی جاتی, تو وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. سو جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے جس میں آپ میڈیسن دے سکتے ہیں یقین کے ساتھ, آپ کو چھپ کے دینے کی ضرورت نہیں. اگر مریض کھانے سے انکاری ہو تو آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں, تو اگلی ڈوز پھر اورل ہو سکتی ہے. پھر جو ہاسپٹل کا عملہ ہے انہیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مریض سے تبادلہ خیالات کریں, اور مریض کو خود بھی جب فائدہ ہوتا ہے تو اس کو جلدی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ جب کوئی پیشنٹ اسکیزوفرینیا کے کرائسس میں ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں خود بھی ہوتا ہے, وہ پیرانوئڈ ہوتا ہے جو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, اور جب اس کی تکلیف ود ان 24 to 48 آورز دور ہوتی ہے تو وہ ہسپتال کے ساتھ تعاون کرنے لگتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. تو پھر تال میل بنا کے اس کو ایجوکیشن دی جائے گی, پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا جائے گا, اور مریض کو یہ چیز بار بار دہرائی جائے گی کہ اگر آپ دوبارہ اس سچویشن میں سے نہیں گزرنا چاہتے تو آپ کو اپنی میڈیکیشن اور اپنی کاؤنسلنگ جاری رکھنی ہوگی, اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں رکھنا ہوگا, اور فیملی کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلنا. ڈاکٹر رحیل کریم, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاج میں کیا یہ شافی علاج ہے, کیوریٹیو علاج ہے, یا مینجمنٹ کرنی چاہیے, اور مینجمنٹ میں میڈیکیشن کا کیا رول ہے, سائیکو تھیراپی کا کیا رول ہے, اور آکیوپیشنل تھیراپی کا کیا رول ہے؟ پہلے جی میں آپ کو کچھ اپنی ریسرچ میں نے کی ہوئی ہے whilst I was here at King Edward. تو ہم نے دیکھا کہ پہلی علامت ڈیولپ ہونے کی ذہنی علامت اسکیزوفرینیا کی یا موڈ ڈس آرڈر کی
اور بائی دا ٹائم وہ ٹرشری کیئر سینٹرز یعنی کہ میو ہاسپٹل جیسے سینٹرز تک پہنچتے ہیں تو اس میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو, چاہے دل کی بیماری ہو, چاہے وہ آپ کی اسپلین بڑی ہو رہی ہو, the longer you take to detect and to treat, the harder it is to treat the illness. اب انگلینڈ میں انہوں نے ارلی انٹروینشن سائیکوسس ٹیمز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ جو فٹافٹ سائیکوسس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور بہت اگریسولی ٹریٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دوائیاں ہیں جن کو ہم اینٹی سائیکوٹک ڈرگس کہتے ہیں, جو کہ ڈوپامین کی ایب نارمیلٹیز جو کہ کیمیکل ہے دماغ میں اس کو ریسٹور کرتے ہیں. تو لہٰذا انسائٹ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو پازیٹیو سمٹمز ہیں مثلا آوازیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, شک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اینٹی سائیکوٹک ڈرگس آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے صداقت صاحب نے کہا کہ بہت وی ہیو کم اے لانگ وے ان ٹریٹنگ دیز تھنگس. تو 1928 میں یہ پہلا ماڈل آیا تھا اسکیزوفرینیا کا مور اور لیس, اور اس سے اب تک آپ دیکھ لیں جو جن اسائلمز میں میں ٹرینڈ ہوا وہ اکثر بند ہو چکے ہیں انگلینڈ میں. سو ناؤ دیر اسمال کمیونٹی یونٹس جیسے یہاں ولنگ ویز کی طرح کے ہیں جہاں چند مریض آ کے اب ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر ایونچولی ہم کمیونٹی میں سپورٹ کرتے ہیں وتھ سائیکالوجی, سائیکو تھیراپی, آکیوپیشنل تھیراپی. تو ٹریٹمنٹ مینجمنٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ از اے جرنی. تو اس ریکوری کی جرنی ہے, اس میں آپ کو مریض کے ساتھ دینا, ڈاکٹر کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, اور سب سے امپورٹنٹ ہے ٹرینڈ پروفیشنلز کا جو کہ مریضوں کو اور مریضوں کے لوائقین کو ایجوکیٹ کر سکے. ایک پہلی بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسی اسکیزوفرینک کا علاج ہوگا تو 80% سے زیادہ امکانات ہیں کہ جلد ہی وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. سو اگر ہمیں پتہ ہے کہ واٹ کین گو رانگ دین وی کین فکس اٹ. اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے تو ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں. تو ہمیں فیملی ممبرز میں سے چناؤ کرنا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری کیا ہوگی, کون دوا دینے کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ یقینی طور پر دوا دے, کون ہے جو اس کو لے کے فالو اپ کے لیے آئے گا, کون ہے جو اس کی مثبت سرگرمیوں میں مدد کرے گا. سو اگر ہم کہتے ہیں کہ سب لوگ سب خیال کریں گے تو سمجھے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی خیال نہیں کرے گا. سو ایک فیملی میں ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی ½ ڈزن فیملی ممبر تو ہوتے ہی ہیں, اور اس میں جو فیملی ممبر ہیں اگر ان کو اسائن کر دی جائیں ذمہ داریاں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے دوا دینی ہے, آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, آپ نے کاؤنسلر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, تو اس سے بہتر نتائج نکلتے ہیں. پھر ایویلیویشن سیشن کہ کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کسی مریض کی زندگی میں, کتنا آگے بڑھے ہیں, کتنا پیچھے ہٹے ہیں, اور جو بھی صورتحال ہو اس کا تدارک کرنا اور وقتاً فوقتاً بڑھتے ہوئے وقفوں کے ساتھ ری ایویلیویٹ کرنا معاملے کو, اور دوبارہ انتظار نہ کرنا کرائسس کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیئر نارمل لائف تو زیادہ تر گزاریں گے, اور کچھ مریض بالکل 100% زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک بیلنس ہے جو امبیلنس میں بدلا ہے, تو آپ نے اسے دوبارہ بیلنس میں بدلنا ہے. اور اس کے لیے بطور سائیکیٹرسٹ کسی بندے کو اس بیماری سے نکالنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ آج کل کی جو میڈیکیشن ہے وہ اب کوئی نئی تو نہیں رہی. اب تو 70 سال سے یہ ادویات ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں, ان کے اوصاف کا پتہ ہے, کون سی دوائی کس قسم کے اسکیزوفرینیا میں کام آتی ہے, سب پتہ ہے. اس میں یہ جو دوائیاں ہیں یہ کتنے عرصے تک چلیں گی؟ آئی تھنک ان دا فرسٹ انسٹنس میں یہ ضرور بتاتا ہوں مریض کو, اگر میں کنونسڈ ہوں کہ اسکیزوفرینیا ہے تو 3 سال تک تو میں کم سے کم ریکمینڈ کرتا ہوں. اب بہت ساری اسٹڈیز ہیں یہاں کہ اگر آپ جلدی ڈسکنٹینیو کر دیں دوا تو ریلیپس ریٹس بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ دوا کھا رہے ہیں اور آپ کے کوئی ایڈورس لائف ایونٹس ہوئے تو یو آر فار مور پروٹیکٹڈ فرام ڈیولپنگ اے ریلیپس. اگر آپ دوائی نہیں کھا رہے اور پھر لائف ایونٹس ہوتے ہیں تو ریلیپس ریٹس آر ویری ہائی. ایکچولی کلچرل فینومینا ہے
کہ ہمیشہ سے دوائیں ہوتی تھیں جو شروع کی جاتی تھی اور ختم کی جاتی تھی، لیکن 1940-45 کے بعد جو دوائیں آئی ہیں جیسے بلڈ پریشر کی، ڈائبٹیز کی اور بائی پولر ڈس آرڈر کی یا اسکیزوفرینیا کی، تو اب یہ دوائیں ہیں جو کہ پہلے موجود ہی نہیں تھیں، یعنی پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈرز کے لیے. جب ڈس آرڈر پرائمری کرونک اور پروگریسو ہے تو دوائیں بھی پھر مسلسل دینا پڑیں گی. اور اگر آپ ایک آدھ تجربہ ڈیلیبریٹلی کرنا چاہتے ہیں کہ اب دوائی بند کر کے دیکھیں تو یہ کیا جا سکتا ہے، جس پہ سب لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے کہ بند کر کے دیکھتے ہیں دوائی تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر نتیجہ برا نکلے تو ہم فوراً کور اپ کر لیں گے. پاکستان میں ڈاکٹرز بہت شرمیلے ہیں، وہ بالکل بھی کسی مریض کو یہ کہنا مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرائمری کرونک پرماننٹ ڈس آرڈر ہے اور اس کے لیے ادویات ہمیشہ جاری رکھنی پڑیں گی جیسے بلڈ پریشر کے لیے یا ڈائبٹیز کے لیے. تو وہ گول مول بات کرتے ہیں کہ بس انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اب سیکھ لیا ہے، 1970 سے 2000 کے درمیان یہ بہت کیمپین رہی کہ ڈاکٹر کو ایز اے میٹر آف فیکٹ سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اس کو پرسنل فیلئر کے طور پر نہیں لینا چاہیے کہ میں ایسی دوا ریکمینڈ کر رہا ہوں جو کہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی. لیکن سائنس کا کوئی عزت و وقار منفی یا مثبت نہیں ہوتا، سائنس ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کو اس طرح نہیں بیہیو کرنا چاہیے جیسے وہ کوئی پیر فقیر ہے، یا جیسے وہ کوئی گرو ہے، یا جیسے کہ وہ بڑا کرنی والا بزرگ ہے. تو ڈاکٹرز کی زندگی میں ہیوملٹی کا عمل دخل بہت ضروری ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ دال دلیا ہے، اس کو آپ صبر شکر کر کے استعمال کریں اور الحمدللہ کہہ کے زندگی میں آگے بڑھیں. اور سر کسی کی فیملی کو بتانا کہ جی آپ کے بچے کو اسکیزوفرینیا ہے اور یہ شاید کافی عرصہ لگ جائے اس کو ٹھیک کرنا. سو بریکنگ بیڈ نیوز از این آرٹ، بڑے طریقہ کار سے آپ کو کرنا چاہیے. اور وہاں ایک ادر بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ویسٹ میں جو غالباً یہاں بھی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں برڈن آف کیئر. سو وچ اسینشلی مینز دیٹ یو لک آفٹر پیپل ہو آر لکنگ آفٹر یور پیشنٹ. فیملی کے لیے اس میں ایک گفٹ بھی چھپا ہوا ہے کہ جو مریض کی بیماری سے مشکلات فیملی کو جھیلنی پڑتی ہیں اور روگ سا لگ جاتا ہے تو فیملی کو اس روگ سے نکلنے اور فلاح پانے اور نشو و نما پانے میں آپ مدد دے سکتے ہیں، پرسنل ریکوری میں مدد دے سکتے ہیں. اور چونکہ فیملی بھی وہی جینز کم و بیش شیئر کر رہی ہوتی ہے مریض کے ساتھ، تو پرو ایکٹیولی ان کو ایکٹیو بیماری سے بچانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، اور یہ فیملی کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شیزوفرینیا میں جو ادویات دی جاتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بھی شخص لانگ ٹرم دوائی لیتا ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز کے لیے ہو یا ہائپر ٹینشن کے لیے ہو، تو منیمل سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو وہ کمپلائی کرے گا، ادروائز ہی از لائکلی ٹو فالٹر. تو ہمارے ہاں کچھ پرانی ادویات جو ہیں، پرانی اینٹی سائیکوٹک ڈرگز جو ہیں، اس میں تھوڑا سا نیورولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یعنی کہ کئی دفعہ تھوڑے سے ٹریمرز آ جاتے ہیں یا تھوڑے سے پٹھے کھچاؤ میں چلے جاتے ہیں. جو نئی دوائیں ہیں ان میں سے کچھ ویٹ گین ہے، کچھ ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ لوگوں کو پروپینسٹی ہوتی ہے ٹورڈز ڈیولپنگ ڈائبٹیز، کچھ کا ویٹ گین سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. بٹ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا کوئی ہم تدارک نہ کر سکیں. تو ویٹ کو مانیٹر کرنا میں اکثر انگلینڈ میں مثال دیتا ہوں کہ if you eat an apple you will not gain weight, but if you eat a toffee apple you will gain a lot of weight. ٹھیک ہے جی. وزن ایکچولی تو کھانے سے بڑھتا ہے، جی. دواؤں سے یہ ہے کہ کھانے کا رجحان بڑھتا ہے. تو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو تو وزن کے پروگرام میں تو شروع سے ہی جس دن کسی مریض کو کسی ڈوپامین بلاکر پہ آپ ڈالتے ہیں یا موڈ سٹیبلائزر پہ ڈالتے ہیں تو حفظ ما تقدم کے طور پر جسے کہتے ہیں نا اسٹیچ ان ٹائم، تو وہ اگر اسی دن سے اس کو ویٹ مینجمنٹ پہ، کیلری ایجوکیشن پہ، انٹیک پہ، ایکسرسائز پہ، ان چیزوں پہ لگایا جائے تو ایک تو بڑی ہیلدی مصروفیت ہو جائے گی. دوسرا ہم پہلے سے بتا چکے ہوں گے کہ اس سے وزن آپ کا بڑھے گا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ دوا لینی ہے، کیونکہ یا تو آپ نے بڑھے ہوئے وزن اور دماغی توازن کی خرابی کے درمیان پک اینڈ چوز کرنا ہے، تو یا پھر دونوں چیزوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے. میں ایک اور بات
पूछना चाहूँगी साइकियाट्रिस्ट के पास ना आने की एक वजह ये भी होती है कि एक कॉमन मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाते हैं तो दवाइयाँ लंबे अरसे तक दी जाती हैं, लत लग जाती है, इनकी आदत पड़ जाती है, दवाइयाँ छूटती नहीं हैं। तो देखिए, इस लत बारे हम में उस मानों में कहते हैं जब किसी आदत का नुकसान होता है, जब किसी आदत का फ़ायदा होता है तो फिर उसको हम हैबिट कहते हैं या आदत कहते हैं। और अगर सचमुच लोगों को पता चल जाए कि इन दवाओं से दुनिया में इंसानों को कितना फ़ायदा हुआ है, तो हम हर दफ़ा यानी ये दवा लेते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे कुछ फ़ायदा भी बढ़ सकता है। लेकिन हम अगर बादले नखास्ता दवा लेते हैं और साथ बुरा मुंह बनाते हैं तो डॉक्टरों को कोई शौक़ नहीं है कि आप दवा खाते रहें। डॉक्टर तो जो सही चीज़ होगी वो आपको तजवीज़ करेगा और आप जानकारी ही हासिल कर सकते हैं कि इन दवाओं का फ़ायदा कितना है या ये नहीं लेनी चाहिए या इनको लेना चाहिए। प्लस फिर इनसे और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात हाथ हिलना या कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस्म के अकड़ाव की तरफ जा सकते हैं। कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है वो, उसका बड़ा आसानी से तदारक किया जाता है। फिर गनूदगी, लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो दवाएं देते हैं उससे बंदा सोया पड़ा रहता है, तो डॉक्टर इसलिए दवाई नहीं देते कि वो बंदा सोया पड़ा रहे। डॉक्टर तो दवाई देते हैं कि वो जो बीमारी है वो ठीक हो, और कभी कभी एज ए साइड इफ़ेक्ट उससे अगर ज़्यादा नींद आती है तो आप डॉक्टर को शिकायत कर दें, वो दवा बदल देगा। क्योंकि एक ही मर्ज़ के लिए ऐसी दवाएं भी हैं जिनके साथ गनूदगी है और ऐसी भी हैं जिनके साथ गनूदगी नहीं है, कोई कम्बिनेशन हो सकती है। डॉक्टर हमेशा आपके साथ जब खुल के बात होगी तो वो आपके मसाइल हल करेगा, लेकिन इसमें कोई ब्लेम गेम से फ़ायदा नहीं हो सकता कि डॉक्टर ऐसा कर रहा है या मरीज़ ऐसा कर रहा है। कोई बंदा स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो, उसके लिए मुश्किल है ये कि वो दवा भी ले और ज़िम्मेदारियां भी पूरी करे, लेकिन डॉक्टर का काम है उसे मोटिवेट करते रहना और जिटरी ना होना, इरिटेबल ना होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर का काम है कि वो मरीज़ की जो रिस्पेक्ट है वो दिल से करे। यानी किसी मरीज़ को साइकियाट्रिक इलनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लें और दिल के मरीज़ की आप इज़्ज़त करें। तो मरीज़ों में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन अगर डॉक्टर नहीं करेगा और अपनी कम्युनिकेशन पे काबू रखेगा और सही बात मुंह से निकालेगा तो मरीज़ का तावन उसको बड़ी तेज़ी से मिलेगा। जब आप मरीज़ को या मरीज़ की फैमिली को कुछ बता रहे होते हैं तो आप साइंटिफिक तरीके से बताएं। आप उन्हें बताएं कि जी ये एविडेंस बेस है, इस दवाई से इतने लोग इतने फ़ीसद ठीक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इस दवा को रेगुलरली खाएंगे और आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमें ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में रखें, हम उससे डील करेंगे। तो ये प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जैसे हमने पहले भी कहा कि एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते इस बात पे कहने के, सो सिंसियरेस्ट मेडिकल एडवाइस इज़ डू नॉट मैरी योर कज़न्स, ठीक है। तो उसमें पूल जो है जीन्स का रीसर्कुलेट होता है, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारी डेवलप हो। तो एक तो प्रिवेंशन का किसी हद तक शायद एक ये भी कुलिया है। दूसरा ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल, ज़हनी लाइफस्टाइल आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां आर इनेविटेबल डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स। तो ये भी ऐसी बीमारी है जैसे किसी को कोई खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से आप रिकवरी में हेल्प तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बट प्रिवेंशन का शायद रोल जो है एक हद तक है। लेकिन प्रिवेंशन लाइफस्टाइल चेंजेस में रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत फ़ायदा है। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि फ़र्स्ट कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, तो अब दुनिया में ये चीज़ तो अज़र-ए-मंद शम्स है कि जितना अच्छे तरीके से रिश्ते नाते होंगे उतना ही अगली नस्ल फ़ायदा उठाएगी। तो अगर आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसी युगांडा की खातून से शादी करते हैं तो एक तो ये बीमारियां नहीं होंगी, दूसरा नज़र नहीं लगेगी बच्चे। जी हाँ, आप दोबारा अपना सवाल कर लीजिए। नहीं, मेरा ये रिमशा का सवाल जो अभी उन्होंने किया था, तो आप उसका जी जी ये दोबारा पूछिए, चले रीफ्रेम योर क्वेश्चन। कितना जितना भी लो भी चांस जो होता है प्रिवेंशन का या के लिए मदद कि उतना सवेयर ऑनसेट ना हो, तो कितना अर्ली ऑन चेंजेस
پیرنٹس لا سکتے ہیں بچے کی لائف میں اگر انہیں پتہ ہے کہ جینیٹک کمپوننٹ پہلے ہی ہے؟ دیکھیں جی کئی دفعہ تو ان دا ویسٹ دے سیک فار جینیٹک کاؤنسلنگ، اور ایسے ٹیسٹ موجود ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جی فلاں جین کے فلاں لوکس پہ فلاں بیماری کا غلبہ ہے، اور پروبیبلٹی ہے کہ وہ جین ایکسپریس کر لے گی انٹو ڈیزیز اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، بٹ گارنٹی یا سرٹینٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ آپ ایکسیسو اماؤنٹ آف انگزائٹی بھی پرووک کر سکتے ہیں لوگوں میں. وہ سمجھیں گے کہ یار دوسرا بچہ کرنا ہی نہیں، اس کو بھی اسکیزوفرینیا ہی ہو جائے گا. تو لائف سٹائل چینجز تو دیکھیں کسی بھی بیماری میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں. انڈورفنز ایسے ہیں جیسے مورفین کی طرح کی یا اوپیٹ ریسیپٹرز ہیں برین میں، تو وہ انڈورفنز جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں اور اس سے آپ کی سائیڈ ایفیکٹ کی مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. اب انگزائٹی اور ایکسرسائز کے سمٹمز آر آئیڈینٹیکل. ہاں، ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے، سانس آپ کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی تھیراپیوٹک ہے نیند کو امپروو کرنا. انفیکٹ میں تو آئی ول گو ایز فار کہ اسکیزوفرینیا ہے یا بائیپولر النس ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا کارڈیک ڈیزیز ہے، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے ایکسرسائز نہ کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ جو ہے شیزوفرینیا اس کو مکمل طور پر علاج ممکن ہے؟ سوال آپ کا غالباً پروگنوسس یا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز کی طرف ہے. تو شارٹ ٹرم آؤٹ کم تو جیسے ڈاکٹر صداقت نے کہا کہ ان a significant number of people is good. Long term جو آؤٹ کم ہے that is much dependent upon many other things. تو late age of onset of the illness is a good prognostic factor. Secondly, اگر تو onset acute ہے یعنی کہ جلدی سے آیا اور جلدی سے چلا گیا تو prognosis اچھا ہے. تیسرا ہے کہ اگر آپ دوائی ریگولرلی کھاتے رہیں یا معالج سے ملتے رہیں، ٹیم سے انگیج کرتے رہیں تو پروگنوسس بہتر ہے. اگر آپ کا سوشل سٹرکچر انٹیکٹ ہے، لائک آپ کی میرج ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہے، تو بھی پروگنوسس اچھا ہے. پروگنوسس اس طرح بھی اچھا ہے کہ اگر وہ آپ کی سائیکوٹک سمٹمز کسی ڈرگ مس یوز کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں، تو اگر آپ کوئی illicit ڈرگز نہیں لیتے تو بھی پروگنوسس اچھا ہے. Relapse is a bit like a signature. It will always come more or less in a similar pattern. تو ہمیں پتہ ہے کہ ریلیپس میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں ریلیٹیوز کو کہ یار اس کی نیند خراب ہونی شروع ہو جائے تو یہ پہلی علامت ہے ریلیپس کی. اس کو تھوڑا سا باتیں کرنا شروع کر دے یا آوازیں آنی شروع ہو جائیں یا گمسم ہونا شروع ہو جائے. تو ریلیپس اکثر اسی وقت آتا ہے جب ہم دوائیاں کم کرتے ہیں، جیسے صداقت صاحب نے کہا کمفرٹیبل فیل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ شیزوفرینیا کی عمر کیا ہوتی ہے اور یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا عورتوں میں؟ سر 15 سال سے 45 سال کا ایک رینج گروپ ہے. دی اولڈر دی ایج آف آنسٹ آف دی النس، یعنی کہ اگر دیر سے اس کی سائیکوٹک سمٹمز ڈیولپ ہیں تو آؤٹ کم بہتر ہے. اسکیزوفرینیا عورتوں اور مردوں میں برابر ہے، لیکن مردوں میں اس کا آنسٹ از ایٹ اے ریلیٹیولی ارلی ایج. اور سر میں نے سنا ہے کہ یہ انٹلیکٹ وائز جو ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل ہوتے ہیں ان میں زیادہ پرسنٹیج ہے، تو اس بارے میں آپ اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ میں کچھ پہلے پروگراموں میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے کچھ پیشنٹس ہیں جو ایسٹرو فزسسٹ ہیں، جو کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے گریجویٹس ہیں. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اینڈ دے ہیو میڈ اے ریئل ڈفرینس ٹو ہیومینٹی. تو انٹلیکچولی برائٹ آدمی ذرا سینسٹیو آدمی بھی ہوتا ہے، سوچتا بھی زیادہ ہے، سمجھ بوجھ بھی زیادہ رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے انٹلیکچولی ساؤنڈ ہونا از اے گڈ پروگنوسٹک فیکٹر، آپ کو ریکوری میں مدد ملتی ہے. اچھا، یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ذہین لوگوں کو یہ ہوتا ہے، اس کا ذہانت سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ جینز سے تعلق ہے اور پھر جینز کے فلرش کرنے سے تعلق ہے. اگر آپ پرسیپشن سمجھتی ہیں کہ ایسا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب کسی مشہور آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی ہائپ بڑی کریٹ ہوتی ہے.
اور جب کوئی گمنام آدمی کو وہی بیماری ہوتی ہے، چاہے ایسے گمنام آدمی سینکڑوں کی تعداد میں ہو، تو اس بیماری کی ہائپ کریٹ نہیں ہوتی. سو یہ ڈس آرڈر کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی جینز میں یہ بات موجود ہے اور جینز اسٹرانگ ہیں، اور پھر وہ شخص احتیاطیں بھی نہیں کرتا اور اپنی جینز کو فلرش کرنے کا موقع دیتا ہے، تو پھر بیماری ہوگی. ایسا تمام پرائمری کرونک پروگریسو بیماریوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اور گڈ نیوز ایک یہ ہے کہ جتنی بھی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں، ان سے بچنے کے جو تدابیر ہیں وہ سیم ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے خالہ، پھوپھو، تایا، ماموں، چچا، ان میں کون سی بیماریاں ہیں. تو زیادہ امکان یہ ہے کہ انہی میں سے کچھ بیماریاں جو 2-4 ہمیں نظر آئیں گی وہ ہمیں ہو سکتی ہیں، اور ہم چاہیں تو اپنی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں. مریض کو کتنے عرصے تک علاج میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرسٹ ڈپینڈ کرتا ہے ایپیسوڈ کتنے میں. پہلا ایپیسوڈ اگر ہوا ہے تو میں تو کم سے کم 3 سال ریکمینڈ کرتا ہوں. اگر دوا بند کرنے کے بعد دوبارہ ایپیسوڈ ہوا ہے یا کئی ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، پھر دوا بند نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ایپیسوڈ کی سیویریٹی بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر رحیم، میرا اس میں بڑا صاف سادہ سا جواب ہے جس میں حرج کی بات کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. جب کسی کو شکرزوفرینیا یا ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو اس کو تا عمر علاج میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کم ہو سکتا ہے، وہ سیلف ریلائنٹ ہو سکتا ہے اپنی نگہداشت میں. ڈاکٹر رحیل یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسے سمٹمز ہیں، علامات ہیں جن کے اوپر دوائیوں کا بہتر اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو پازیٹیو سمٹمز ہیں اس پہ دوائیوں کا افیکٹ زیادہ بہتر ہے. مثلا آوازیں کم کرنا، شک کم کرنا، یہ جو خیال کہ جی میری سوچیں لوگ پتہ کر رہے ہیں، براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، تو ان میں زیادہ دوائیں جلدی سے اثر کرتی ہیں اور ریپڈلی اثر کرتی ہیں. اسکیزوفرینیا کو سب سے پہلے دواؤں سے ٹریٹ کرنا چاہیے. کوئی بات چیت کا علاج ابتدا میں نہیں چاہیے. وہ سمجھے گا ہی نہیں، شاید وہ بات سمجھے گا نہیں. لیکن جب ایک دفعہ دوائیں اثر کرنے لگتی ہیں تو پھر کاؤنسلنگ کا علاج اور جو کمیونیکیشن سکلز ہیں فیملی ممبرز کی وہ بہتر ہو جائیں. اس کو ایک رسپیکٹ کے لیول پہ دیکھا جائے. اسے ایسا فیملی ممبر نہ سمجھا جائے جسے روزانہ چھپانا پڑے مہمانوں سے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آن گوئنگ کیئر چاہیے، کیونکہ یہ بیماریاں تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی اورل دوائی نہیں کھا رہا تو یہ ڈیپو انجیکشنز ہیں آئل بیسڈ جو ہم مہینے میں 1 دفعہ دے سکتے ہیں، جو کہ کافی ساری رسپانسبلٹی کم کر لیتی ہیں. شاندار. جی ہاں. اور ہمیں یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ اب نیگیٹو سمٹمز کی بھی کافی اچھی دوائیں آ چکی ہیں. ان میں ایک کلوزاپین ہے، دوسری جو ایک دوا ہے ابھی کچھ نئی ابھی انگلینڈ میں مارکیٹ ہو رہی ہے جو پرائمریلی نیگیٹو سمٹمز کو فوکس کرتی ہے. فیملی ممبرز بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اب یہ مریض کوئی کام نہیں کر سکتا، جبکہ اسکیزوفرینیا کے مریض جن کا اچھا علاج ہوتا ہے وہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو ریپیٹیٹیو نیچر کا ہو. بعض اوقات وہ ان کو ایک لمیٹڈ چنک کام کا دیا جاتا ہے جو بار بار ہو، اور پھر اس کے اوپر ان کو ریوارڈ کیا جائے، پھر ان کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے، پھر نئے چنکس ایڈ کیے جائیں ان کے کام میں. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں، ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں، بلیف بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے
کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے، اچھے یا برے، اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی، آپ نے نتائج بھی کر دیے، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے۔ وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا۔ جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا سلوک کرے گا، جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا، تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 نقطے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت۔ بہترین علاج چل رہا ہے شیزوفرینیا کا، علامات دب گئی ہیں، پیچھے چلی گئی ہیں، بندہ اچھا کام کر رہا ہے، تو پھر یہ ریلیپس کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ اٹ از لائک بٹ لائک روماٹائڈ آرتھرائٹس، ایک جو جوڑوں کی بیماری ہے۔ اٹ کین بی اے ریمیٹنگ اینڈ اے ریلیپسنگ ڈیزیز، سمپل سی بات ہے۔ سو دیر از ایوری ہوپ دیٹ ان مے بی ان دا نیکسٹ 10, 12, 13, 15 ایئرس، پاسبلی ان مائی لائف ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ ایک یورین کا ٹیسٹ کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ فلاں کیمیکل کی کمی ہے، اور آپ اس کو بہت ٹارگیٹڈ سی دوا دیں گے، اور انشاءاللہ اس سے سو دیر آلویز چینجز دیٹ آر ہیپننگ ان سائنس فار دا بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ۔ 100 سال پہلے کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور اگلے 10 سال میں اتنا فرق آئے گا جو پچھلے 100 سال میں ہوا تھا، کیونکہ رفتار تیز ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو ایمبریس کرنا ہے علاج کو، بجائے اس کے کہ بہت سا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر ضائع کریں، نیم حکیموں کے پاس ضائع کریں، یا پھر جادو ٹونے والوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں۔ تو ایک دم سے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، یا فیملی فزیشین کے پاس چلے جاتے ہیں، یا جیسے کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کا ایک روڈ میپ جو ہے وہ صحیح متعین ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صداقت، یہ بتائیے گا، آپ علاج کر رہے ہیں نشے کے مریضوں کو، کیا کچھ ایسی illicit ڈرگز ہیں جو کہ استعمال کرنے سے شیزوفرینیا کا ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے؟ illicit اور نو illicit، یعنی جو ڈرگز illicit یا نہ ہو illicit، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ انسان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ انسانوں کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، کچھ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو جن کو یہ ڈرگز موافق ہوتی ہیں ان کی صرف زندگی پسماندہ ہوتی ہے، لیکن جن کو یہ ڈرگز پھر موافق بھی نہیں آتی تو ان کی زندگی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرگز جسم میں جا کے اس کیمیکل امبیلنس کو بڑا ہی obvious کر دیتی ہیں، جو کہ شاید آگے 10 سال یا 15 سال کے بعد جا کے کوئی سامنے آنا تھا، تو یہ ایک ایکسپیڈائٹ کر دیتی ہیں۔ یہ جو ڈرگز ہیں ان کے ساتھ ویسے بھی انسان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، لیکن فیوچر نہ ہونا تو ایک اور بات ہے، لیکن تباہی کے گڑھے میں جا گرنا تو ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ۔ بہت ضروری ہے اسٹگما ریڈکشن پہ کام کرنا۔ اب انگلینڈ میں ایک بائیپولر پہ ٹاک دے رہا تھا ان دا لاسٹ کانفرنس دیٹ آئی اٹینڈیڈ، اینڈ اٹ واز آل اباؤٹ ویری فیمس سیلیبریٹی میڈیا پیپل کمنگ اپ ود دیئر اون illnesses۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہمیں یہ بائیپولر illness ہے، لیکن ہم اتنے سکسیزفل ہیں زندگی میں، تو آپ بھی ایسا کریں۔ ایک آدمی ہے اسٹیون فرائی وہاں انگلینڈ میں، جس کو آنرری فیلوشپ دی ہے رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ نے فار بینگ ایبل ٹو کم اپ ود ہز ایکسپیرینسز۔ تو بڑے ہمیں بھی یہاں برانڈ امبیسڈرز چاہیے کہ جو لوگ اوپنلی آئیں اور بتائیں کہ جی ہمیں ذہنی بیماری ہوئی، ہم نے علاج کرایا،
اور نیگیٹو پکچر میڈیا میں نہیں پینٹ کرنی چاہیے مینٹل النس کی. شیم ہیلنگ سے یہ کام بڑی آسانی سے ہوتا ہے کہ جب کوئی فیملی شیم سے ہیل کرتی ہے تو نہ صرف ان کی جو بہت شدید تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے بلکہ ان کے لیے اچھے علاج کی بھی راہ ہموار ہو جاتی ہے. اور جس بندے نے اپنے دل کی بات سب دنیا کے سامنے رکھ دی تو وہ بہت سارے خوف سے نکل جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میری الماری میں کوئی جو ڈھانچہ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ بات کہ ہم ایک کھلی کتاب ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں. اور دیکھیے آخر کار تو دیکھیں سوسائٹی میں لوگوں سے ہم ملتے جلتے ہیں تو شام کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو کہ ہمارے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جاتے ہیں. پھر ان میں سے جو ہماری بیوی یا خامد ہے وہ ہمارے بیڈ روم میں ہمارے ساتھ جائے گا. تو جو جتنا ہمارے قریب ہوتا ہے اس کو تو ویسے پتہ ہی ہوتا ہے. کیا یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے پیشنٹس کا کہ کیا ہم اس کی شادی کر سکتے ہیں اور یا شادی کرنے کے بعد یہ النس ٹھیک ہو جائے گی یا بہتر ہو جائے گی؟ میں آپ کا یہ سوال ذہنی طور پہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا as part of the stigma reduction. میں اس سوال سے ڈر رہا تھا. ہاں دیکھیں جی شادی تو ایک پازیٹیو لائف ایونٹ ہے بٹ نیورتھلیس اٹس اے اسٹریسفل لائف ایونٹ. اور فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے. تو پہلے یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اور پھر وہ جہاں آپ شادی کر رہے ہیں وہاں آنیسٹ آپ کمیونیکیشن کریں کیونکہ وہ جو لڑکا لڑکی ہے خاص اگر لڑکی لڑکے گھر جا رہی تو دوائیاں بھی لے کے جائے گی اور پھر پریگننسی بھی پلان کرنی پڑے گی. سو دے آر سیورل ایشوز وہاں جرنی میں فرق ایشوز آ جاتے ہیں. اینڈ ایڈجسٹنگ ان این ایلین انوائرمنٹ اگر عورت ایک نئے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اپنا ایک اسٹرکچر ہے سیٹ اپ ہے اسٹریسز ہیں تو ان سے ڈیل کرنا is a stress in its own right which can bring about the vulnerability of the illness. میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیزوفرینیا کا ایک مربوط اسٹرکچرڈ آسان فہم قابل عمل علاج کیا ہونا چاہیے؟ بیماری کو صحیح طریقے سے ڈیٹیکٹ کریں. پروفیشنل آپ کا بڑا روبسٹ بڑا ایجوکیٹڈ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے. آپ اپنے بچوں کی زندگی اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ وقت دے سکے دیٹ از ویری وائٹل. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ آپ کو رائٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکے آپ کو ایجوکیٹ کر سکے فیملی کو بتا سکے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کو جرنی آف ریکوری میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے آپ کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ رہے اس کے ساتھ بلکہ صرف ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں پوری ایک ٹیم کے ساتھ. کچھ کی ورڈز ہیں جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں شیزوفرینیا جیسی بیماری کا اچھا علاج کرنا ہے تو ہمیں ایک تو سائنٹیفک گراؤنڈز کو نہیں چھوڑنا, پاؤں کو جما کے رکھنا ہے زمین کے اوپر اور امید کے لیے ہمیشہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس کو بھی قائم رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. پھر دیانت داری ڈاکٹر کے پارٹ پہ اور شفافیت لیکن شفقت کے ساتھ تاکہ آپ کسی کا دل بھی نہ توڑیں. اگر آپ سائنٹیفک فیکٹس بتا رہے ہیں تو ساتھ آپ تھوڑا پرسہ بھی دیتے ہیں, تھوڑا آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو بھی تکلیف ہے, یعنی کسی کی تکلیف کو دیکھ کے آپ اپنی تکلیف کا جیسے آپ کسی کے ساتھ کسی مشکل موقع پہ ایمپیتھائز کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن جھوٹی تسلیاں جھوٹے رستے بتانا کہ وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. مریض کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے یہ دو کی ورڈز ہیں کہ چیزوں کو فزل آؤٹ نہ ہونے دیں, ڈسپلن کو یعنی یہ رسی جو ہے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں, آپس میں یعنی اتحاد رکھیں, ڈاکٹر کے ساتھ ایک صحیح عزت دارانہ رشتہ رکھیں, دل کی بات اس کے ساتھ کریں, اس کی بات سنیں اور کسی خوف سے بالاتر ہو کے مبرہ ہو کے اس معاملے میں آگے بڑھیں. تو انسان صرف محنت کرتا ہے. آپ دیکھیے اس میں وہ جو ایک کاشتکاری کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے جس میں آپ بیج بوتے ہیں اور تھوڑی محنت کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے تو کتنا زیادہ پروڈکٹیوٹی آتی ہے. تو ہر کام میں زندگی میں جب آپ اپنے حصے کا کام پورا کرتے ہیں تو مدر نیچر جو ہے وہ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتی کیونکہ مدر نیچر از آل پاورفل. میں سر ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسپرچویلٹی کا بڑا پازیٹیو رول ہے اس میں.
میں ایک کتاب پڑھا تھا ریسنٹلی، اس کا ٹائٹل ہے ریلیشن شپ ود گاڈ. جیسے ہم دوست بناتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ نہیں، جتنا زیادہ ملتے ہیں اتنی اچھی دوستی ہوتی ہے اگر وہ انٹریکشن پازیٹیو ہو. اسی طرح اللہ میاں سے بھی کانورسیشنز کرتی رہنے چاہیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی ویل بینگ کے لیے. اور اگر 3 4 5 دفعہ بھی آپ نماز جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہر وقت وہ آپ کی کانورسیشن اور ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر ہیل کریم، تھینک یو ویری مچ. Very much. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ڈاکٹر ہیل کریم ہمارے ساتھ ہیں اب یہ ولنگ ویز سے بھی وابستہ انشاءاللہ. اور ولنگ ویز سے بھی وابستہ ہیں اب سے آگے تک.